ہے مزدوری کرنے. پھر شام کو جب وہ تھک کر واپس لوٹتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ جب آپ شام کو یہاں سے تھک کے نکلتے ہیں تو آپ کے آج کے سارے گناہ معاف. یہ آپ کی اس مزدوری کا صلہ اللہ دے رہا ہے. یہ کیا دے رہے ہیں؟ چند ہزار. اور اللہ کیا دے رہا ہے؟ بخشش، مغفرت. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ایسے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی اللہ کے نبی کی، تو ان کے ہاتھوں پر نہ ایسے نشان تھے اور ہاتھ بڑا سخت. تو آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنے کھیت میں خود کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں اپنے باغ میں. یہ فقر کا زمانہ تھا، نوکر نہیں ہوتے تھے. میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں تو کسی چلاتے چلاتے یہ میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے. تو آپ نے سعد کا ہاتھ یوں پکڑا اور ایسے چوما، ہاتھ کو چوما اور یوں فرمایا کہ بچوں کو حلال حرام نہیں، جھوٹ نہیں، بددیانتی نہیں، بچوں کو حلال کھلاتے کھلاتے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس ہاتھ پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. تو اب یہ ہاتھ تو مزدور کا ہی ایسا ہو سکتا ہے نا، جو مشقت میں مشینوں کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی دھاگے کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی سلائی کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی کسی اٹھا رہا ہے، تو وہ سارا دن اس کے ہاتھ میں حرکت حرکت حرکت. تو اللہ کے نبی کی خوشخبری ہے کہ جو بچوں کو حلال 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 ہیں، یعنی جس میں جھوٹ نہیں، جس میں کھوٹ نہیں، جس میں خیانت نہیں، بددیانتی نہیں، جو بچوں کو حلال کھلاتے کھلاتے ہاتھ کا یہ حال بنا لے گا اس پہ اللہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا. یہ روز آپ کی طرف آپ کے لیے اللہ کا تحفہ اور اللہ کا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کا صلہ ہے کہ حلال کمانے میں جب مسلمان تھکتا ہے. ایک اور حدیث مجھے یاد آئی کہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو نماز روزہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، وہ حلال کمانے میں جو پسینہ بہتا ہے اس پہ معاف ہوتے ہیں. اور حلال کمائی میں جو تھکن ہوتی ہے اور تھکاوٹ ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے اس پر وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. ایک بادشاہ نے بڑا گھر بنایا بہت خوبصورت، پھر اس نے اپنی رعایا کو دعوت دی، آؤ دیکھو میرا محل کیسا ہے. تو لوگوں نے دیکھا، اس کی بڑی تعریف کی کہ بہت عالیشان ہے. 2 آدمی چپ بیٹھے رہے، وہ کچھ نہیں بولے. بادشاہ نے کہا تم نہیں بولے؟ وہ کہنے لگے ہماری رائے تھوڑی مختلف ہے. کہا کیا؟ کہنے لگے باقی تو ٹھیک ہے، یہ گھر بہت عالیشان ہے لیکن اس میں 2 عیب ہیں، 2 عیب، وہ نکل جائیں تو پھر ہر شے مکمل ہے. بادشاہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہ ایک عیب تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا ایک دن مر جائے گا اور یہ گھر چھوڑ جائے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ گھر ایک دن اجڑ جائے گا، مٹ جائے گا، باقی ٹھیک ہے. تو بادشاہ نے کہا باقی پھر ٹھیک رہ گیا ہے، جھاڑو ہی پھیر دیا تم نے، پیچھے کیا رہ گیا؟ تو وہ کہنے لگا کوئی گھر ایسا ہے جس کا مالک مرتا نہ ہو اور وہ گھر اجڑتا نہ ہو. کہاں ہے؟ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ اس کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، وہ موت کے بعد ہے، وہ جنت ہے. تو آرام اور چین اور سکھ کی زندگی کے لیے اللہ نے ایک ٹھکانہ بنایا ہے جس کا نام اس نے جنت رکھا ہے، اور نافرمانوں کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا ہے جس کا نام اس نے جہنم رکھا ہے. وہ بھڑکتی آگ ہے، وہ مہکتا چمن اور گلستان ہے، جہاں اللہ آپ کی ہر خواہش کو اعلیٰ پیمانے پر پورا کرنے والا ہے جس کو کوئی نہ سوچ سکتا ہے، نہ تصور کر سکتا ہے. اس عالی شان جنت کو اللہ نے مٹی سے نہیں بنایا، پتھر سے نہیں بنایا، لوہے سے نہیں بنایا. اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی اور گارے مٹی سے بنایا، سونے چاندی اور مشک عنبر اور زعفران کافور سے بنایا ہے، اور اس کے جو گھر ہیں وہ موتی یاقوت زمرد کے. اس میں ایک اللہ نے جنت بنائی ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس. فردوس اللہ کے VIPs کی جنت ہے. اور عجب بات ہے کہ قیامت میں اللہ کے سارے VIP میں کوئی 99% غریب لوگ ہوں گے
اور کوئی 100 میں ایک مالدار ہوگا، ورنہ 100 میں 99 غریب لوگ اللہ کے VIP ہوں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ تو آپ نے کہا میری امت کے غریبوں میں ڈھونڈنا، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، مالداروں کے ساتھ نہیں، میں غریبوں کے ساتھ ہوں۔ اور ہمارے نبی نے غربت کا وہ معیار قائم کیا کہ میں پوری دنیا پھرا ہوں، میں نے کوئی غریب ایسا نہیں دیکھا جو اللہ کے نبی کے درجے کی غربت گزار کے دنیا سے گیا ہو یا گزار رہا ہو، کہ ہمارے نبی پر 4 دن گزر جاتے تھے، ایک لقمہ منہ میں نہیں جاتا تھا، ایک لقمہ۔ آپ باغ میں داخل ہوئے تو کھجوریں تھی گری پڑی، تو آپ کھجور اٹھا کے کھانے لگے، اور آپ کے ساتھ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، تو آپ نے ان سے کہا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، 4تھا دن ہے۔ تو پوری دنیا میں میں نے کوئی ایسا غریب نہیں دیکھا جو 4 دن کھانا نہ کھاتا ہو، جس کے گھر میں 4 دن چولہا نہ جلتا ہو، ایسا غریب دنیا میں کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اور 2 مہینے گزر جاتے تھے، اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور فاقے سے رہتے تھے، اور پانی اور کھجور کھانا تھا۔ اور بعض اوقات ایسی نوبت آ جاتی تھی بھوک کی وجہ سے کہ آپ کی عادت نہیں تھی کہ جس گھر میں ہوتے تھے نا، آپ کی 9 بیویاں تھیں جن کے ساتھ آپ رہ رہے تھے، جس گھر میں ہوتے تھے وہیں کھانا کھاتے تھے، مل گیا ورنہ روزہ رکھ لیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کی شدت میں آپ سارے گھروں میں پتہ کرواتے کہ پتہ کرو دوسری بیوی کے گھر میں کچھ مل جائے، تو کسی بیوی کے گھر سے ایک لقمہ نہیں ملتا تھا۔ اور یہ فقیری آپ کی اختیاری تھی، کوئی زبردستی نہیں تھی کہ ملا نہیں۔ ایک اسرافیل آیا اور آپ کے سامنے ایسے تھال رکھ کر کہا یا رسول اللہ یہ ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اگر آپ فرمائیں تو اللہ آپ کے لیے ساری دنیا کے پہاڑ سونا چاندی بنا دے گا، آپ کیا چاہتے ہیں، بادشاہت یا فقیری؟ کا میں فقیری چاہتا ہوں، میں بادشاہت نہیں چاہتا۔ پھر آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا نا تو سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، اور میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ داخل ہوگا، اور میرے دائیں بائیں میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، مالدار بعد میں آئیں گے، اور غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، 500 سال جنت میں پہلے چلے جائیں گے، مالدار لوگ بعد میں داخل ہوں گے، اور میں تھوڑے مالدار ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے، کیونکہ مال کی کثرت انسان کو بہت سی مصیبتوں میں پھنسا دیتی ہے اور بہت سی نافرمانیوں میں پھنسا دیتی ہے۔ حشر کے میدان میں کچھ لوگوں سے اللہ فرشتوں سے کہے گا حساب لو، وہ آئیں گے ان کے پاس کہ بھائی حساب دو، وہ کہیں گے کس بات کا؟ کہا جو اللہ نے دیا تھا، کہا ہمیں تو دیا ہی کچھ نہیں تھا، حساب کیا دیں؟ تو فرشتے آ کر اللہ سے کہیں گے یا اللہ، وہ یوں کہہ رہے ہیں ہاں حساب کس بات کا لیتا ہے، ہمارے پاس تھا کیا جس کا حساب لیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا، ہاں بھائی میرے بندو کیا مسئلہ ہے؟ کہیں گے یا اللہ یہ تیرے فرشتے آئے تھے حساب لینے، تو ہم نے کہا ہمیں تو کچھ دیا نہیں تھا، مال تو غیروں کو دیا، ہم تو اپنے ترس کے گزار گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اما انی لم ازو عنکم الدنیا لحوان بکم علی، میرے بندو مجھے پتا تھا میں نے تمہیں دنیا نہیں دی، اس لیے نہیں کہ میرے پاس تھوڑی تھی، اس لیے نہیں کہ میں تم سے غافل تھا، اس لیے نہیں کہ تمہارا درجہ کوئی میری نظروں میں چھوٹا تھا، میں آج تمہیں مالداروں سے اور بڑے دنیا جنت والوں سے تمہیں عالی شان درجات دینا چاہتا تھا، اس لیے میں تمہیں دنیا سے بچا کے رکھتا چلا آیا۔ آج ساری جنت تمہاری ہے، جدھر قدم رکھو گے تمہاری ملک ہے، تمہارے حوالے ہے۔ تو وہ جو اوپر کی جنت الفردوس ہے، جہاں ایک مقام ہے، جو جنتیں ہیں نا، جیسے اب آپ ٹاپ فلور پر ہیں تو اس کے جو نیچے فلور ہیں تو اس کو جنت الفردوس سمجھو، باقی نیچے کی دوسری جنت ہیں۔ جو ٹاپ فلور جنت الفردوس ہے وہ اللہ نے فرشتوں سے نہیں بنوائی، خود اپنے ہاتھوں سے بنائی، خود اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ نیچے والی جنت فرشتوں سے، امر کون سے، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس میں جس دن بنایا، ایک تو جب ہاتھوں سے بنی تو کمال ہو گیا، پھر جس دن اللہ نے بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، اللہ اس کو روزانہ دن میں 5 دفعہ خوبصورت، پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے، ہر دفعہ وہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس جنت الفردوس میں ایک عالی شان مقام ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس جنت میں 3 آدمی جا سکتے ہیں، چوتھا نہیں۔ کون کا؟ ایک وہ
جس کو اللہ نے حکومت دی اور اس نے عدل کیا، ظلم نہ کیا، رزق دیا، طاقت دی، اس نے عدل کیا، ظلم نہ کیا۔ مالداروں کے لیے بھی راستہ دیا ہے، میرا نبی مالداروں کا بھی نبی تھا، غریبوں کا بھی تھا۔ اور فرمایا دوسرا وہ جس کے ساتھ رشتہ دار برا سلوک کرتے تھے اور وہ اس کے باوجود ان سے اچھا سلوک کرتا رہا۔ بڑا اوکھا چیپٹر ہے، چونکہ ایک دم بدلے کا ذہن بنتا ہے، اس نے ہمیں یوں کہا ہم کیوں نہ کریں، اس نے یہ کیا ہم کیوں نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ نہیں کرے گا اور اپنے رشتہ داروں کی ہر زیادتی کے بدلے میں صبر کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے گا، تو دوسرا یہ ہوگا جو جنت کے اس مقام پر پہنچے گا۔ تیسرا دوسرا نہیں ہے، یہ اچھا سلوک ایسی دولت ہے۔ اور تیسرا فرمایا وہ جس کو میں نے تھوڑا رزق دیا اور اس میں گزارا کر رہا اور غلط کام نہ کیا، جھوٹ نہ بولا، بددیانتی نہ کی، خیانت نہ کی، کھوٹ ملاوٹ، جتنے راستے ہیں غلط کمانے کے۔ رزق تھوڑا دیا تھا، گھر اس کا بڑا تھا، خاندان اس کا زیادہ تھا، کمائی اس کی تھوڑی تھی، تو اس میں گھٹ گھٹ کے چلتا رہا اور اسی میں وہ سہ کے چلتا رہا اور اسی میں وہ سہتے سہتے مر گیا۔ اور اس نے میری نافرمانی کے لیے ایک لقمہ بھی نہ اٹھایا، ایک پیسے کا بھی روادار نہ ہوا۔ میں اس کو اس عالی شان مقام پر پہنچاؤں گا جہاں بڑے بڑے ابدال اور قطب اور بڑے بڑے اولیاء اور مشائخ نہیں پہنچیں گے، لیکن یہ آدمی وہاں پہنچ جائے گا۔ تو صبح سے شام تک اللہ کی مرضی کے مطابق رزق حلال کمانا، یہ اللہ پاک کے ہاں اتنا پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اگر یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو تو اس پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک تو میرے جی میں یہ آیا کہ آپ اکثر نوجوان تھے، تو میں نے کہا میں آپ کو یہ بتاؤں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ آپ اس پر پریشان نہ ہوں کہ یہ ضرورت پوری ہوتی ہے اور وہ پوری نہیں ہوتی۔ اس پر اللہ بہت کچھ دینے والا ہے، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کے دن قیامت کے دن فرمائے گا بھائی غریب میرے غریب بندوں کو بلاؤ، چلو بھائی تم مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جاؤ، ان کا حساب ہوتا رہے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور 500 سال کتنا لمبا عرصہ ہے، یہ زندگی ہماری 50 60 70 سال کی ہے، اور وہاں پہلا صلہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ اتنی صدیاں پہلے ان کو جنت میں پہنچا دے گا جو دنیا میں ضرورتوں کے ہاتھوں ٹوٹتے رہے اور پٹتے رہے، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا اور اللہ کی شریعت کو نہیں چھوڑا۔ مجھے ایک صوبے دار ملا، کہنے لگا میں نے تبلیغی جماعت میں چلہ لگایا، تو اس کے بعد میں نے غلط طریقے چھوڑ دیے مال اکٹھے کرنے کے۔ تو مجھ سے میرے افسر نے ایک دن پوچھا اب تیرا گزارا کیسے ہوتا؟ تو میں نے کہا ہوتا ہے اللہ کرتا ہے۔ کہا نہیں، مجھے اتنی تنخواہ میں جو تم گزارا کر رہے ہو مجھے بتاؤ کیسے ہوتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا اگر گزارا پوچھتے ہو، اب 3 سال ہو چکے ہیں میرے گھر میں سالن نہیں پکا، میں چٹنی سے روٹی کھا لیتا ہوں، میرے بچے بھی کھا لیتے ہیں، لیکن ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم حرام لقمہ نہیں کھاتے، اندر ہمارا مطمئن ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو جنت کے اس درجے پر جائے گا جس پر بڑے بڑے ولی اللہ بھی نہیں جا سکے، جن کو یہاں آپ دیکھتے ہو نا حضرت اور پیر اور فقیر، یہ آپ کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں چھو سکیں گے اگر آپ اس طرح حلال محنت میں، حلال کمائی میں تھکتے رہے اور نافرمانی نہ کی۔ تو آپ کا یہ روز کا آنا آپ کی جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ آپس میں محبت سے رہنا، کسی کو گالی نہ دے، کسی کا حق نہ مارے، کسی پر زیادتی نہ کرے، جس کا کام کر رہا اس کے ساتھ بددیانتی نہ کرے، آپس میں پیار محبت ہو، تو یہ صرف اتنا آپ کا جو کام ہے یہ آپ کو جنت کے وہ مقام نصیب فرمائے گا جو بڑے بڑے تہجد پڑھنے والے اور روزے رکھنے والے اور بڑی بڑی پگڑیاں باندھنے والے وہ اس مقام پہ نہیں پہنچیں گے جو آپ لوگ پہنچ جائیں گے، بشرط ہے کہ اس کے ساتھ فرض پورے ہوں، نماز پوری ہو، روزہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہمارے ذمے لگائے ہیں وہ اس کے ساتھ پورے ہوں، تو پھر اللہ کے فضل سے آپ کی یہ کمائی آپ کی جنت کا راستہ ہے۔ دوسری بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ آپ یہاں لباس تیار کرتے ہیں، لباس آپ معاشرے کے انتہائی محسن ترین افراد، لباس ایک ایسی ضرورت ہے، یہ نہ ہو تو آدمی مرتا تو نہیں، لیکن یہ نہ ہو تو زندگی کا پہیہ رک جائے گا، کاروان زندگی رک جائے گا۔ روٹی پانی نہ ہو تو آدمی مرتا ہے، اور لباس نہ ہو تو زندگی جام ہو جائے گی، ایک قدم آگے نہیں سرک سکتا۔ پوری دنیا میں یورپ میں آزادی ہے، کپڑے اتار دیے، ننگے ہو گئے، لیکن
وہ بھی بازاروں کو، گھروں کو اور نظام کو کپڑوں میں لے کے چلتے ہیں، ننگے ہو کے نہیں۔ ننگا ہونا انسانیت کا سب سے بڑا عیب ہے اور ہے۔ تو آپ جو ہے نا لوگوں کے لیے لباس مہیا کر رہے ہو، اس کو قرآن کی ایک آیت بیان کرتی ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے میرے بندو میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا، قد میں نے تمہیں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں لباس عطا کیا ہے، اور کہ میں نے آسمان سے اتارا ہے، آسمان سے کپاس کا دانہ نہ ہوتا ہے اور یہ دھاگے کا میٹیریل نہ ہوتا تو کپڑا کہاں سے بنتا، تو کہ میں نے آسمان سے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یہ دو کام کرتا ہے، یواری سواتکم، ایک تو تمہیں بے پرد ہونے سے بچاتا ہے اور تمہارے جسم کو یہ چھپاتا ہے، وریشا، اور دوسرا کام کیا ہے کہ یہ تمہیں خوبصورت بناتا ہے۔ ساری خوبصورتی لباس میں ہے، ننگے ہونے میں کوئی حسن نہیں ہے، مرد ہو یا عورت۔ جدہ میں نا ایک ڈریس ڈیزائنر ہے، وہ جتنے یہ رائل فیملیز ہیں، سعودیہ کی، قطر کی، امارات کی، کویت کی، اور جب عراق تھا اس وقت، ان سب کی خواتین کے لباس وہ تیار کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو تبلیغ میں لگا دیا، بڑی اس میں تبدیلی آئی۔ تو میں پچھلے حج میں نا اس کے گھر گیا ہوا تھا، تو اس نے مجھے رسالہ اٹھا کے دکھایا کہ وہ فیشن شو ہوا تھا پیرس میں فیشن شو ہوا تھا، ساری دنیا کی پارٹیز میں یہ اول آیا تھا، اول۔ تو اس نے مجھے وہ فوٹوز دکھائے، تو اس کے جتنے وہ لباس تھے نا، اور وہ جو فیشن شو میں شامل ہونے والی لڑکیاں، سارا جسم ڈھکا ہوا، صرف ہاتھ اور پاؤں ننگے تھے، باقی سارا جسم ڈھکا ہوا تھا، اور باقی جتنے وہ آئے ہوئے تھے، پیٹ ننگا، کمر ننگی، سینہ ننگا، ٹانگیں ننگی، بازو ننگے، اس قسم کے لباس تھے۔ اور اس کے جتنے اس میں ڈیزائن آئے لباس کے، اور اس کو وہ چلی لڑکیاں اس کو پہن کر، وہ صرف چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں ننگے، باقی سارا وجود ڈھکا ہوا۔ تو یورپ کی ننگی قوم نے اس کو اول انعام دیا تھا کہ انسان کی خوبصورتی ننگے ہونے میں نہیں ہے، لباس میں۔ اور جو ننگے رہنے کی دعوت دے رہے ہیں، انہوں نے ان کو فرسٹ قرار دیا اور اس کو پرائز دیا اور اس کو ٹرافی دی گئی، یہ جدے والا فرسٹ آیا ہے۔ انسان کی زینت ننگے ہونے میں نہیں ہے، کپڑے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں لباس دیا ہے، یہ تمہارے لیے دو کام کرتا ہے، ایک تو تمہارے جسم کو چھپاتا ہے، دوسرا یہ تمہیں زینت اور خوبصورتی دیتا ہے۔ تو یہ میری تمہارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لحاظ سے درزی معاشرے کا اہم ترین فرد ہے، اہم ترین۔ درزی نہ ہو تو میں ایسے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور آپ یوں بیٹھ نہیں سکتے تھے، درزی نہ ہو تو سارا گھر، سارا بازار جام ہو کے رہ جائے گا۔ اس سے اگلی بات ہے اور اللہ نے بڑی عجب کہی ہے۔ اچھا، لباس کی ضرورت سب کو پتا ہے کہ اس کے بغیر تو چھوٹا بچے کو کہو اسکول چلے جاؤ، اس کو صرف جائنگیا پہنا دو، کہے گا میں نہیں جاتا۔ چھوٹا سا صرف اس کو چلو جائنگیا پہنا دو، بالکل ننگا نہ کرو، جائنگیا پہنا، چلو بیٹا اسکول کا، نہیں میں نہیں جاتا، پھر یونیفارم دو، کدھر ہے؟ یعنی کپڑا کتنا ضروری ہے، اس کے لیے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک آدمی ہے معاشرے کا جو کپڑا ضروری نہیں سمجھے، وہ پاگل ہے۔ جو پاگل، وہ خود ہی اپنے کپڑے اتار دیتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ بیچارہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ تو لباس اتنی اہم ضرورت ہے کہ اس کے لیے ہمیں کسی دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے گھر کا 2.5 سال کا بچہ بھی اسکول جانے سے کہ مجھے کپڑے دو، میری یونیفارم دو، میں اس کے بغیر نہیں جاتا ہوں۔ لیکن جو اگلی بات اللہ کہہ رہا ہے وہ بڑوں کو سمجھ میں نہیں آتی، تو اللہ نے پہلے ایک بات سمجھائی جو سب کو معلوم ہے، اس کے ساتھ دوسری بات کو جوڑا تاکہ وہ بھی ہماری سمجھ میں آئے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، میں نے تمہیں یہ لباس عطا کیا ہے، یہ میں نے دیا ہے کہ تمہیں عقل دی، تمہیں سلیقہ دیا، تمہیں مشینیں بنانے کا طریقہ دیا، پھر تمہارے لیے دھاگا بنایا، تمہارے لیے کپاس بنائی، تو میں نے دیا ہے۔ اس کے دو کام ہیں، تمہارے جو واری سواتکم، تمہارے بدن کو چھپاتا، واریشا، تمہیں خوبصورت بناتا ہے۔ پھر اگلی بات، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، میرے بندو ایک لباس اور بھی ہے،
ایک لباس اور بھی ہے جس کا تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے، وہ ہے تقوی کا لباس، وَلِبَاسُ التَّقْوَى۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اس کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندو ایک لباس اور ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، وہ بڑا عالی شان لباس ہے، وہ بہت بہترین لباس ہے۔ تو وہ کون پہنے گا؟ دو لباس قرآن نے ذکر کیے، ایک دھاگے کا بنا ہوا اور ایک ایمان کا بنا ہوا۔ ایک کا تانا بانا دھاگا ہے اور ایک کا تانا بانا اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے۔ تو جب دو لباس ہیں تو ایک لباس تو بدن کے لیے آیا، دوسرا لباس روح کے لیے آیا۔ میرے بھائیو، جیسے ننگے بدن اگر انسان ہو جائے تو کاروان زندگی رک جائے گا، اسی طرح اللہ کی قسم اگر روحیں ننگی ہو گئیں تو ایمان کا کاروان رک جائے گا اور جنت کی طرف جانے والا سفر یہ رک جائے گا اور ایمانی کاروان زندگی معطل ہو جائے گا، فل سٹاپ لگ جائے گا۔ اور جیسے ننگا آدمی ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتا، ننگی روح قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکے گی۔ تو تقوی، لباس التقوی، لباس التقوی ہے۔ اے میرے بندو، ایک اور شلوار ہے، ایک اور قمیض اور ایک اور ٹراؤزر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تقوی کا ہے۔ وہ کہاں پہنیں گے؟ کہ وہ تمہاری روح پہنے گی۔ روح ہمیں تو نظر نہیں آتی، کہ مجھے نظر آتی ہے، کہ تم اس لباس میں رہ کر بھی ننگے ہو کہ اللہ تو ہمارے اندر کو بھی دیکھتا ہے، باہر کو بھی دیکھتا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ تم کتنی مرضی چادریں اوپر لے لو، میں تو تمہارے بدن کو دیکھتا ہوں، تمہارے اندر کی غلاستوں کو دیکھتا ہوں، تم اس لباس سے اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہو۔ ہاں، ایک لباس تم پہن لو، دوسرا تقوی والا، ایمان والا، اللہ کے نبی کی اطاعت والا، غلامی والا۔ وہ کہاں تیار ہوتا ہے؟ وہ میرے نبی کی فیکٹری میں تیار ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہاں مشینیں لگی ہوئی ہیں، اس کے لیے وہاں دھاگا بنتا ہے، اس کے لیے وہاں میٹیریل تیار ہوتا ہے۔ پھر اسے کون پہنتا ہے؟ اسے روح پہنتی ہے۔ جب روح پہنتی ہے تو جیسے تم لباس پہن کر ایک دوسرے کی نظروں میں جچ جاتے ہو، ایسے جب تم تقوی کا لباس اپنی روحوں کو پہناؤ گے تو تم اللہ کی نظروں میں جچ جاؤ گے۔ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں پیارا بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا بنا لے گا۔ ذالک خیر۔ میرے بندو، یہ بہت عظیم لباس ہے۔ تو ننگے ہو کے نہ مرنا، کرتا شلوار پہن کے مرنا، کہ میرے پاس آؤ تو تمہاری روحوں پہ کڑھائی ہوئی ہو، ایمبرائڈری ہوئی ہو، ٹک 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 ایمبرائڈری، یہ کیا کر دیا، یہ بیل، یہ بوٹا، یہ ایسے، یہ پتی ایسے، یہ رنگ ایسے، یہ ڈیزائن ایسے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے اپنی روح پر یہ ڈیزائننگ کر کے آؤ، میں تمہیں بہت پسند کروں گا، تم مجھے بڑے اچھے لگو گے، مجھے بڑے پیارے لگو گے۔ تو وہ جو ڈیزائننگ ہے اور وہ جو ایمبرائڈری ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے اور پاک طریقہ ہے۔ جو اس کے مطابق ڈھل جائے گا، بس وہ اس کو سمجھو اس پر لباس آ گیا، اس پر اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا تو اللہ خوش ہو جائے کہ اس نے میرے نبی کا طریقہ اپنا لیا، میرے نبی کے سانچے میں ڈھل گیا۔ تو میرے عزیزو، وہ لباس جو میرے اللہ نے دیکھ کر مجھے پاس کرنا ہے، وہ یہ نہیں، وہ ہے جو میرے نبی کی فیکٹری میں تیار ہوتا ہے، جس کا نام تقوی ہے، اور وہ روح پہنتی ہے۔ جب وہ روح لباس پہنتی ہے تو پھر وہ باپرد ہو کر اللہ کے دربار میں پیش ہو سکتی ہے۔ جیسے ننگے انسان کو بازار میں، دفتر میں، گھر میں بیٹھنے آنے کی اجازت نہیں ہے، ننگی روح کو اللہ کے دربار میں پیش ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس کو وہیں سے دھکا دے کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ لباس بھی پہننا ہے، یہ بھی پہننا ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا لباس ہے۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، یہ اس لباس کی تیاری ہے جو تبلیغ میں جاؤ بھائی، جاؤ بھائی، جاؤ بھائی، ہم کہتے ہیں نکلو بھائی، نکلو بھائی، نکلو بھائی۔ یہ اسی کی تیاری ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کی پاک زندگی کو اپنی زندگی بنائیں اور ہمارا سانچہ اس میں ڈھلے۔ تو جب ہمارے کپڑے اترے اور کفن اترے، قبر میں جا کر کفن تو لوگوں سے ہوتا ہے نا چھپا ہوا، قبر میں تو کفن اتر جاتا ہے۔ کیسے اتر جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، سارا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے،
مٹی ہو جاتا ہے، اس میں سے ایک اور وجود نکلتا ہے. ایک طارق جمیل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے. اس میں سے جب اصل نکل جائے گا تو یہ مٹی کا ڈھیر ہے، یہ مٹی ہو جائے گا. یہ کرتا اگر میں اتار دوں جسم سے اور دوسرا پہن لوں تو یہ پھٹے یا دھلے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. پریس استری کیا جائے ویسے پھینک دیا جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو جب اس کرتے اور شلوار میں سے روح نکلتی ہے، جسم سے جب روح نکلتی ہے تو جسم ایک کرتے کی طرح ہے، کٹے پھٹے جلے، نکلنے والے کو کوئی پرواہ نہیں. اب جب یہ نکل رہی ہے نا روح، تو اس کو نکلتے ہوئے کرتا بھی چاہیے، شلوار بھی چاہیے، ورنہ ننگی کیسے نکلے گی. تو اس کو نکلتے ہوئے اب اس نے سب سے بڑے دربار میں جانا، سب سے بڑے دربار. کسی بڑے افسر سے ملنا ہو تو ویسٹ کوٹ ایسی نہیں چاہیے، جوتا ایسا ہونا چاہیے اور کرتا ایسا ہونا چاہیے، بیچ میں پھول بھی لگا ہو، کھبے سجے بھی نہ ہوئے، ہپ کو جگہ تے کھلوتا ہوئے ہیں. تو اب تم نے اللہ کے دربار میں جانا ہے، تو اللہ کے دربار میں جانے کے لیے اب تمہاری روح نے جسم کو چھوڑا، تو اسے اگر ننگا بھیج دیا تو اللہ کے دربار نہیں کھلے گا اور وہیں سے اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اگر اس کو آپ نے کرتا پہنا دیا، شلوار پہنا دی، اسے مزین کر دیا اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ لباس سے جس کا نام تقویٰ ہے، تو آپ کو فرشتے بھی ہاتھوں ہاتھ لیں گے. پہلے آسمان والے استقبال کریں گے، دوسرے تیسرے چوتھے، ہر طرف آپ کے لیے مبارک مبارک کی صدا ہوگی، یہاں تک کہ روح جا کر اللہ کے عرش پہ سجدہ کرے گی اور اللہ کہے گا میرے بندے میں تم سے راضی ہوں، جا تو بھی مجھ سے راضی ہو جا اور انتظار کر، دن آئے گا جب میں تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا، ابھی مزے کر، تیرے لیے نہ کوئی پابندی ہے. تو یہ جو تقوی والا لباس ہے، کرتا شلوار ہے، ٹراؤزر اور قمیص ہے، یہ تبلیغ میں تیار ہو رہا ہے، تبلیغ میں. تو میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کے لیے وقت نکالیں اور 3 دن کے لیے اللہ کی راہوں میں نکلنا شروع کریں. پھر جب آپ کو ہمت ہو جائے تو 40 دن کے لیے نکلنا، 4 مہینے کے لیے نکلنا، لیکن 3 دن کا جانا نہ چھوڑو. 3 دن تبلیغ میں جاؤ تو آپ کا تانا بانا بننا شروع ہو جائے گا اور آپ کا لباس تیار ہو جائے گا. اور اپنی روزمرہ زندگی میں ایک نماز نہ چھوڑیں، ذکر و تلاوت نہ چھوڑیں، زبان سے کسی کو گالی نہ دیں، کسی کی برائی نہ بیان کریں، کسی کی برائی نہ سنیں، اور یہاں کام کے دوران دیانتداری سے کام کریں. حلال رزق کبھی ضائع نہیں ہوتا اور حرام رزق کبھی محفوظ نہیں رہتا. حلال کمانے والوں کے گھر میں کبھی خزاں نہیں آتی اور حرام کھانے والوں کے گھر میں کبھی خوشی اور بہار نہیں آتی. یہی میرے رب کا فیصلہ ہے اور اسی کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے. یہ ایک غلط ذہن ہے کہ پیسہ آئے گا تو ہم خوشحال ہو جائیں گے. اللہ کی قسم یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اللہ راضی ہوگا تو ہم خوشحال ہو جائیں گے. تو آپ سارے بھائی اس کی نیت کرو، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو کہ ہم نے ایک اور لباس بھی پہننا ہے کہ جب ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہوں تو ہم فٹ فاٹ ہوں، ویسٹ کوٹ بھی ہو، کرتا بھی ہو، شلوار بھی ہو، پریس بھی ہوا ہو، خوشبو بھی لگی ہوئی ہو، تو اللہ بھی کہے واہ واہ بڑا اچھا بندہ آ گیا میرا، بڑا اچھا بندہ آ گیا، چلو اس کو فل پروٹوکول دو. تو اس کی سارے بھائی نیت کرو، ارادے کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تبلیغ میں وقت لگاؤ گے نا. اور یہاں فیکٹری کی پابندی سے نماز نہ پڑھو، اللہ کا حکم سمجھ کے نماز پڑھو. اور ان کے اوپر جو تمہارے باسز ہیں ان کی چیک بیلنس سے دیانتداری سے کام نہ کرو، بلکہ اللہ کا کو اپنے سامنے حاضر ناظر رکھ کے دیانتداری سے کام کرو. تو میں نے آپ کو کتنے فضائل سنائے ہیں کہ اگر آپ شام کو جب گھر لوٹیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور آپ کے کھاتے کھلے ہوں گے کہ اللہ آپ کو معاف کر چکا ہو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا اللہ ان سب بھائیوں کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما. ان کی محنت، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، انہیں کشادگیاں عطا فرما، ان کی روحوں کو بھی مزین فرما، ان کے جسموں کو بھی مزین فرما. دنیا بھی آسان فرما اور آخرت بھی آسان فرما. یا اللہ اس رزق کے حلال کمانے والا بنا، صحیح محنت کرنے والا بنا، اور زندگی یا اللہ ایسی گزروا دے کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے. جو کام تجھے ناپسند ہیں تو نے روکا ہے وہ ہمیں چھوڑنے کی توفیق دے دے. جو تجھے پسند ہیں اور تو نے ان کے کرنے کا کہا ہے ان کے کرنے کی توفیق دے دے. ان کے مال جان عزت آبرو میں برکت دے دے.
دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ جن کے گھروں میں کوئی بیماریاں ہیں شفا عطا فرما، تنگ دستیاں اور قرضے ہیں تو دور فرما، کوئی آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے ہیں تو انہیں صلح میں تبدیل فرما، کوئی بے برکتی ہے تو اسے برکت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ کوئی چھپی ہوئی حاجات ہیں جو صرف تجھے سنا سکتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتے سنا سکتے، تو میرے مولا اپنے غیب سے ان کی وہ حاجات اپنے خزانوں سے پوری فرما، اپنے خزانوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے، اپنی رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دے، اپنی مادی نعمتیں روحانی نعمتیں دونوں کے خزانے ان بھائیوں کے لیے کھول دے، اور ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں جنت الفردوس میں سب کو اکٹھا فرما۔ وَنَسْأَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ آمین۔ میں آپ کے سامنے میرے نبی گھر میں داخل ہوئے بیٹی کے، تو دیکھا آپ ذرا غمگین بیٹھی ہیں، تو آپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہ جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ تو اب یہ نہیں آپ نے کہا کہ میں تو سسر ہوں، میں کیسے کہوں میں اپنے داماد کو ڈھونڈوں، آپ خود ڈھونڈنے نکلے، کسی سے نہیں کہا کہ جاؤ علی کو بلاؤ۔ جب گئے تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور کمر پہ مٹی لگی تھی، تو آپ نے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو۔ یہ ٹائٹل آپ کو ہمارے نبی نے دیا، ابو تراب اٹھو۔ ان کو اٹھایا، کچھ نہیں کہا، ساتھ لائے اور گھر میں آ گئے۔ کچھ نہیں پوچھا کیا جھگڑا تھا، کیا لڑائی تھی۔ ہماری طرف دیہاتوں میں پنچایتیں ہوتی نا جھگڑے، تو وہ پوچھنے والے ہور لڑا کے کم ہور پکھا دیں دن، ہاں بھائی تو کی آکھیا، ہاں بھائی تو کی آکھیا ہو سکا ہے تو میں آکھیا نہیں ہو سکا، تو آکھیا ہو سکا ہے تو میں آکھیا نہیں ہو سکا، تو آکھیا بھائی تھی لڑائی ہو کے صلح دی بجائے ہو لڑائی ہو جاندی۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی تشریف لائے اور آپ نے ایک لفظ نہیں بولا، اور آ کر آپ ایسے نا لیٹ گئے، زمین پر لیٹ گئے، زمین پر ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا۔ اب مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ علی کا پکڑ کے یہاں رکھا، ادھر سے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا علی کے ہاتھ پر، یہ دیکھ رہے ہو، اوپر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا، اور کہا تم دونوں بولو ہماری صلح ہو گئی۔ کچھ نہیں پوچھا کیا ہوا، بکا تم کو ہماری صلح ہو گئی، تو دونوں نے کہا جی ہماری صلح ہو گئی۔ تو آپ اتنے خوش نکلے کہ صحابہ بھی آپ کے چہرے کی خوشی کو دیکھ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا۔ تو اس سے اونچا گھر اور کہاں سے میں دکھاؤں آپ کو، یہ بات میں کیا سناؤں آپ کو۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ سنو، دھیان سے سنو، اظہار محبت، اظہار محبت۔ آپ نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ اور عربوں کے ماحول میں، عرب کے ماحول میں کوئی یہ کہتا مجھے بیوی سے عشق ہے تو عیب سمجھتے تھے، اور کوئی کہتا میری محبوبہ ایسی تو کہتے واہ واہ۔ یہ عرب کا ماحول تھا، جیسے یہاں گرل فرینڈ کا بوائے فرینڈ کا چل گیا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو پاک دامنی نصیب فرمائے۔ تو عرب اس میں نا کوئی نہیں جھجکتے تھے، کھلم کھلا۔ وَهَلْ تَبْكِينَ، اپنے لیلا مجنوں کا نام تو سنا ہوا ہے، یہ صحیح لوگ ہیں، ساڑھے ہیر رانجے تو سارے کوڑے کسے ہیں۔ تو وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ۔ میں نے 2 شعر پڑھے، ہر شعر میں وہ لیلا کا نام لے رہا ہے، لیلا کا نام لے رہا ہے۔ یہ کلچر تھا عرب کا کہ معشوقہ سے محبت کا اظہار فخر، اور بیوی سے محبت کا اظہار اور تو رن مرید ہو گیا، تو زن مرید ہو گیا۔ یہ ماحول سمجھ میں آ گیا۔ اس ماحول میں ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور ایسے محفل لگی ہوئی ہے، رو آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ من احب الناس الیک۔ تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا ہو رہے آتے ہیں
آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے. اللہ وہ تو ہل گیا. آپ نے کہا عائشہ سے. اس کو تو توقع نہیں تھی. تو گھبرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا یہ مطلب نہیں تھا, میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. تو وہ آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے, تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا, آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. ایسا عائشہ کا نام دوبارہ لیا. انہوں تھوڑا جا پانی پیوا مناستا. اپنے گھروں کو آباد کرو محبت کے بول سے, محبت کے رویوں سے, محبت کی باتوں سے درگزر کرو, برداشت کرو. یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے. حضرت عمر کا فرمان ہے ما اکرمہن الا الکریم وما اہانہن الا اللئیم. بیوی کو وہ عزت دیتا ہے جو شرافت والا ہوتا ہے, اور بیوی کو وہ ذلیل کرتا ہے جو کمینہ ہوتا ہے. اتنا سخت لفظ کہیں نہیں استعمال ہوا کہ کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے اور شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے. تو میرے بھائی بہنوں, اللہ کے واسطے میری فریاد سنو. تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے. یہ ڈبل جابیں چھوڑو, یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو, بڑی بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو. اپنے گھروں کو بچاؤ اللہ کے واسطے, چونکہ یہاں کی نسل خطرے میں ہے. پاکستان میں کوئی برے سے برا بچہ بھی ہوگا تو ایتھیسٹ نہیں بنے گا, اسلام نہیں چھوڑے گا. یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا تھا. ایک بچہ مجھے ملنے آیا, کہنے لگا جی میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے ایف ایس سی میں, اور کنگ جو ٹاپ کرتے ہیں وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جاتے ہیں. تو 2 دفعہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں, پلز کھائیں, گولیاں, لیکن وہ زندگی تھی بچ گیا. میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا سا ہے, تو نے یہ خودکشی کی کیوں یہ تو نے قدم اٹھایا؟ کہا جی میرے امی اور ابو اتنا لڑتے ہیں کہ ڈسہارٹڈ ہو کر میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا. ماں اور باپ کی لڑائی نے اتنے بریلینٹ قابل بچے کو مرنے پر مجبور کر دیا. کوئی بھوک نہیں تھی, سوکھے تھے, اچھے خوشحال گھرانہ تھا, لیکن خامد بھی بد زبان, بیوی بھی بد زبان, تو بچے خودکشی پہ آ گئے. بھائیو اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو, دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں, سب دیکھو, اس زبان پہ قابو پا لو. یہ زبان خوبصورت ہو گئی, دل جڑ جائیں. بہ گئی بیمہ فتوے نہ ٹھوک دو. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ, 85 میں بیچاری فوت ہوئی. چھوٹا قد تو بڑی لڑاکی. تو وہ ایک دن آئی میری بہن کے پاس, کہنے کہ بی بی اے میری نوماں بڑیاں لڑدیاں میرے نال, 4 بیٹے تھے 4 بہن, تو میں نے کوئی تویز دے, چاروں میری نوکر بن جاؤں. میری بہن کو تو پتا تھا کہ لڑدی تھا آپ, تو اس نے نا اسے کاغذ پر کچھ لکھا کے نا یوں کر کے نا اسے تعویذ کو رول کر کے, کماسی شریفہ اے تعویذ ہے بڑا سانپ کے رکھڑ آنا, جب تیری لڑائی ہونے لگے تو نے یہ تعویذ ایتھے رکھ کے چک مار دینا. میری بہن نے کیا طریقہ استعمال کیا, ماسی شریف ہم کو چپ کروایا. اب تعویذوں کا بڑا مانتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں, تو وہ ہفتے بعد آ گئی, کہنے کہ بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا ہے, میری تو ساری لڑائی ختم ہو گئی, کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی. تو میں نے یہ 2 تعویذ بنائے ہیں, ایک آپ مستورات لے لو, ایک آپ لے لو. جب لڑائی ہو تو چک مار کے بہ گئے, آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی. ہائے ارے میرے بھائی, قربان جاؤں اہل بیت کے اخلاق پر. امام زین العابدین کو گالی دینا نبی کو گالی دینا ہے.
حضرت حسین جن سے نسل چلی، ان کو ایک آدمی نے گالیاں دی، پہ لاؤ، میرا سر میرا ساتھ نہیں دے رہا، میں تفصیل ویسے بھی نہیں ہو سکتی، اشارہ کر رہا، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے اپنے گھر کو کیسے چلایا، کس طرح آپ نے 11 گھروں کو نبھایا، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اور بیویاں قربان ہو رہی ہیں، یہاں سب کچھ دے کر پھر بھی لڑائیاں ہیں، بچے برباد ہو رہے ہیں، نسلیں برباد ہو رہی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اڑ کر۔ ہمارے استاد صاحب تھے مولانا جمشید صاحب، وہ ہمیں بہت زیادہ سبق میں فرماتے تھے، جو ہار مان جائے گا وہی جیت جائے گا، ہار مان جایا کر، جھک جاؤ، جھک جانے، میرے نبی نے فرمایا جو جھک گیا اور معاف کر گیا، میں گارنٹر ہوں اگر اس کی عزت کم ہو تو مجھ سے آ کے لے لے، جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا، جو بدلہ لینے پہ آئے گا پورے گھر کو توڑ کے رکھ دے گا۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، میرے نبی کی 2 سنتیں لے لو، ایک زبان پہ قابو، یہ اس زبان پہ قابو پا لو، اس زبان پہ قابو پا لو، اس زبان پہ قابو پا لو، تو آپ کے گھروں کے 90% مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور دل کو سب سے صاف رکھو، اور اپنے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھاؤ، اپنے بچوں کو اپنی دولت سمجھو، ان کو یہاں اچھا مسلمان بنا کے چھوڑو۔ اب یہ نسل یہاں رہنے والی ہے، واپس نہیں جائے گی، نہ تم جاؤ گے نہ تمہاری نسلیں جائیں گی۔ ایک پٹھان کوئی بیٹھا ہو تو پہلے معافی مانگتا ہوں، تو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان جی آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا، تو وہ کہنے لگا ارے بھائی غم نہ کرو، ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا۔ تو تمہیں آسٹریلیا کی نسوار لگی ہے، تم پاکستان واپس جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے، ادھر ہی رہو گے۔ لہذا یہاں اس طرح زندگی سیکھو کہ آپ کی نسلیں اسلام پہ باقی رہیں۔ میں اس ایسے اداروں پر محنت کرنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، فضیل صاحب کو، عاصم کو اور وسیم کو، اور اس طرح جتنے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ دارالعلوم گیا تھا، وہاں دیکھا تھا، جیسے ابھی اب انہوں نے اعلان کیا، ابھی ہر جگہ جب تم نے رہنا یہاں ہے تو یہیں خرچ کرو، یہاں ڈھونڈو کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دو، یہاں ڈھونڈو کون ضرورت مند ہے، وہ غیر مسلم بھی ہے تو صدقہ دو، زکوٰۃ مسلمان کو ہے، صدقہ دو، اوپر دو۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی سخی نہیں بنتا اور بخیل بھی نہیں رہتا۔ رات بھی ان کے اسکول آیا تھا تو یہ میں نے قصہ سنایا تھا کہ زکوٰۃ دینے والا ایک ہوتا ہے نا مرد، ایک ہوتی ہے عورت، ایک درمیان والا کون ہوتا ہے؟ وہ دسو، خسرا۔ تو زکوٰۃ دینے والے جو ہوتے ہیں نا وہ بخل سے نکل آتے ہیں، سخاوت میں جاتے نہیں تو وچکارلے بڑھ جاتے ہیں۔ تو صدقہ بھی دیا کرو۔ خسرو پرویز ایران کے بادشاہ کے پاس ایک آدمی مچھلی لایا، اس کو بڑی پسند آئی تو اس نے شاہی جوش میں کہا 4000 درہم دے دو۔ بہت بڑی دولت تھی، جسے $4000 سمجھو ایک مچھلی۔ تو اس کی بیگم نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا ہے؟ دربار تھا، تو 4000 تم ایک مچھلی پہ دے رہے ہو تو خزانہ خالی ہو جائے گا، واپس لو اس سے پیسے اور مچھلی واپس کرو۔ انہوں نے کہا میں بادشاہ ہو کر پیسے کیسے واپس لوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا میں بتاتی ہوں، تم اس کو بلا کے پوچھو بھائی یہ مچھلی کیا ہے، نر ہے یا مادہ؟ وہ کہے گا نر ہے، تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، یہ تمہاری مچھلی، ہمارے پیسے دو۔ اگر وہ کہے یہ مادہ ہے تو تم کہنا بھی ہمیں نر چاہیے تھا، یہ تمہاری مچھلی، ہمیں پیسے دو۔ ہاں ہاں ہاں، کب ہے اس کو بلاؤ 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 بلاؤ۔ وہ باہر نکل گیا تھا، اس کو بلا لی۔ او بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اوے کوئی پیو دا پوتر، اسے کہ صحیح ہی جڑائے،
یہ نہ نر ہے نہ مادہ. انہوں نے کہا 4000 اور دے دو. تو میرے بھائیوں، آسٹریلیا، اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کا دیش ہے. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اسلام پہ حرف نہ آنے دو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو. یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ کاغذات بنانے ہیں، یہ دھوکہ ہوگا، فراڈ ہوگا. اور میرے نبی کا فرمان ہے، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. آپ میں جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیکس نہ بچاؤ. جو جابین ہیں ان کا ٹیکس تو اپنے آپ کٹ جاتا ہے، لیکن یہ جو تاجر ہیں یہ ہیرا پھیری کر کے ٹیکس بچاتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، سچائی پر پیسہ قربان کر دو، پیسے پر سچائی کو قربان نہ کر دو. اگر تمہاری کمائی 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ شو کرو اور اس کو جتنا ٹیکس بنتا ہے ادا کرو. اللہ تمہیں پتہ نہیں کہاں سے دے گا. دیکھو یہ لوگ آپ پہ لگاتے ہیں، آپ پر خرچ کرتے ہیں، آپ کا ہر سہولت کا خیال کرتے ہیں. آپ اسلامی ملکوں میں 50 سال بھی گزار دو تو آپ کو پاسپورٹ نہیں دیتے. آپ 4 سال گزارتے ہو آپ کو پاسپورٹ دیتے ہیں، آپ کو برابر حقوق دیتے ہیں. آپ ان کو دھوکہ دو. کسی کو بھی دھوکہ دینا حرام ہے، اور جو اتنے خیر خواہ ہوں ان کو آپ دھوکہ دیں اور ٹیکس بچائیں. کیا کرو؟ شادی پہ لٹا دیتے ہیں، شرابوں پہ لٹا دیتے ہیں. رزق حلال، شرابیں نہ بیچو، رزق حلال کماؤ. اللہ سے مانگو کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے لیے راستہ نکال، اور پھر اس کی کوشش کرو، اللہ راستہ دے دے. آپ ان کے ساتھ، وہ انگریزوں کے دور میں نا دلی میں ایک وہ پک پاکٹ والا تھا، جیب کترا، تو اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو تھپڑ مارا کہ صرف 2 روپے سارے دن میں. انہوں نے کہا استاد جی آج ایک بڑا مال چرایا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، لیکن 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا سبحان کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کہ اے تن رب دا سچا حجرا تے کھڑے